نہیں پتا کہ رافضی کہاں کہاں حملے کرنا چاہتا ہے۔ اگر رافضیت اور جو ہمارے بعض سنی علماء جن کی زبانیں سنیت کا دفاع نہیں، شیعت کی زبانیں ہیں اندر ان کے، وہ اس طرز پر واقعہ کربلا کو بیان کر کے، کیا حضرت عائشہ بچ سکتی ہے؟ کیا حضرت معاویہ بچ سکتے ہیں؟ اب اس کے بعد ذرا سنیے گا، اس سن 50 ہجری سے لے کر یزید کی بیعت ہونے تک، ولی عہدی کی بیعت کی تکمیل کس ہجری میں ہوئی تھی بولیے؟ 6 سال میں، سن 56 ہجری میں۔ پھر سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تھا 22 رجب المرجب کو، اور یزید کو پورے عالم اسلام کی حکومت مل گئی تھی۔ سن 60 ہجری کو 22 رجب المرجب کو 4 سال درمیان میں خالی رہے۔ 6 سال میں یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ اپنی تکمیل کو پہنچا تھا۔ اب ذرا سنیے گا، دل پر ہاتھ رکھ کے میں آپ کے دلوں پر دستک دینا چاہتا ہوں، آپ کے ضمیروں کو۔ کتنے صحابہ تھے کہ جنہوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کو تسلیم کیا تھا اور یا اس پر سکوت طاری کیا تھا، کوئی اس کی مخالفت نہیں کی تھی۔ سکوت بھی رضابندی کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ سکوت بھی کیا ہوا کرتا ہے بولیے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مورخ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، میں وہی الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وَحُضُورُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ لِذَلِكَ، اکابر صحابہ کا موجود ہونا، وَسُكُوتُهُمْ عَنْهُ دَلِيلٌ عَلَى انتفاع الرَّيْبِ فِيهِ، اور اس پر ان کا سکوت کرنا، یعنی یزید کی ولی عہدی کے مسئلے پر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ کی نیک نیتی میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال صحابہ نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کو یا یزید کی خلافت کی بیعت کو تسلیم کیا۔ 2 بیعت تھی نا، ایک تھی ولی عہدی کی بیعت جو سن 50 ہجری سے لے کر سن 56 ہجری تک، اور اس کے بعد پھر سن 60 ہجری میں یزید کی جو دوبارہ بیعت لی گئی تھی تو وہ خلافت کی بیعت تھی، وہ ولی عہدی کی بیعت نہیں تھی۔ اب کتنے صحابہ نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کو تسلیم کیا؟ سب سے پہلے ازواج مطہرات کی طرف جائیے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ، جن کا انتقال 56 ہجری میں ہوا تھا، یزید کی ولی عہدی کی بیعت سے اتفاق سے۔ نمبر 2 حضرت عائشہ، جن کا انتقال 58 ہجری میں ہوا تھا۔ نمبر 3 ام سلمہ ام المومنین، جن کی وفات 56 ہجری میں ہوئی تھی۔ نمبر 4 سیدہ میمونہ، جن کی وفات 61 ہجری میں ہوئی تھی۔ یہ 4 امہات المومنین تھی کہ جو اس وقت زندہ تھی، کسی سے بھی یزید کی ولی عہدی کی بیعت کی مخالفت ثابت، بولیے ثابت نہیں ہے۔ بدری صحابہ جو ہیں ان کے جنتی ہونے میں آپ کو کوئی شبہ ہے؟ بدری صحابی، اور یہاں ایک بات میں مزید کہتا چلوں جو ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں ذکر کی ہے، اس نے کہا کہ فَلَيْسُوا مِمَّنْ يَأْخُذُهُمْ فِي الْحَقِّ هَوَادَةً، صحابہ کرام کا حق کے معاملے میں چشم پوشی اور نرمی کرنا یہ ان سے ممکن بھی نہیں تھا کہ ایک فیصلہ حق کے خلاف ہو رہا ہو اور صحابہ اس پر خاموشی اختیار کر جائیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ صحابہ کے جن کی تلواریں کل بدر میں نکلی تھی، کل احد میں نکلی تھی، کل خندق میں نکلی تھی، جنہوں نے کفر کے خلاف اور ناحق فیصلے کو کبھی تسلیم نہیں کیا، وہ آج کیا یزید کے باوجود ہے کہ وہ شرابی اور زانی اور سب کچھ تھا اور انہوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کو تسلیم کر لیا؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ بولیے نہیں ہو سکتا۔ بدری صحابہ جو تھے ان میں 10 مبشرہ میں سے جو صحابی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کی وفات سن 59 ہجری میں ہوئی ہے۔ یزید کی ولی عہدی کی بیعت کے وقت یہ موجود تھے، کوئی اختلاف نہیں کیا۔ نمبر 2 بدری صحابہ میں سے ابو اسید بن مالک بن ربیعہ الانصاری، جن کی وفات سن 60 ہجری میں ہوئی ہے۔ نمبر 3 جابر بن عبداللہ بن عمر الانصاری، جن کی وفات 56 ہجری میں ہوئی ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے میں نام پڑھتا جاؤں گا، آپ سنتے چلیے گا۔ نمبر 4 صائب بن خلاد ابو سہل الانصاری، جن کی وفات 71 ہجری میں ہوئی ہے۔ نمبر 5 شداد بن اوس بن ثابت الانصاری، جن کی وفات 64 ہجری میں ہوئی ہے۔ نمبر 6 ارقم بن ابی الارقم، جن کی وفات 55 ہجری میں ہوئی ہے۔ نمبر 7 سیدنا عمر بن عوف، جن کی وفات 55 ہجری میں ہوئی ہے۔
تقریباً 20 بدری صحابہ یزید کی ولی عہدی کی بیعت پر موجود تھے، لیکن کسی سے کوئی اختلاف ثابت نہیں ہے، 20 صحابہ موجود تھے۔ اب اس کے بعد آئیے اصحاب بیعت رضوان، وہ صحابہ جن کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، قرآن جن کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے چکا ہے۔ ابو ثعلبہ بن جرہم جن کی وفات 75 ہجری میں ہوئی ہے، ثابت بن ضحاک الانصاری جن کی وفات 64 ہجری میں ہوئی ہے، سلمہ بن سنان الانصاری جن کی وفات 74 ہجری میں